بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، یعنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان، اگرچہ یقیناً یہ تمام مہینہ ہی انتہائی مبارک ترین ہے، اور یہ کہ خالق ارض و سماء اللہ عز و جل کی جانب سے یقیناً یہ ماہ مبارک اہل ایمان کے لیے قیمتی ترین انعام ہے، اور یہ کہ بہت بڑا احسان ہے۔ البتہ اس مہینے کا جو آخری عشرہ ہے تو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت مزید بڑھی ہوئی ہے، اور پھر یہ کہ چند ایسے اعمال ہیں، ایسی عبادات ہیں جو کہ اس ماہ مبارک کے اسی آخری عشرے کے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔ لہذا ان اعمال کے بارے میں اور ان سے متعلق جو تعلیمات و ہدایات ہیں اس سلسلے میں ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب۔ تو آئیے ناظرین، آج کی اس ملاقات میں اس سلسلے میں انہی کی زبانی مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم و احسن الیکم۔ آمین یا رب۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس سے متعلق احکام و ہدایات و تعلیمات ارشاد فرمائیے گا۔ جی، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان کے جو آخری عشرہ رمضان کا ہے، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں خود بہت ہی زیادہ نیک اعمال کرتے تھے اور لوگوں کو ترغیب بھی دیتے تھے۔ اس کی اہمیت احادیث کے اندر آئی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم سے ان 10 راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے اندر مختلف قسم کی عبادات کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، کیونکہ یہ عشرہ جو ہے یہ رحمتوں کے نزول کا عشرہ ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے اندر درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر جو عبادات کے اندر محنت کرتے تھے، جو قد و کاوش کرتے تھے، وہ اور دنوں کے اندر نہیں کرتے تھے۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کچھ اعمال مخصوص طور پر کیا کرتے تھے، جیسے کہ احیاء اللیل ہے، یعنی اس کے اندر تہجد اور قیام، شب بیداری۔ شب بیداری۔ اسی طرح سے تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، دعاؤں سے۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری 10 دن آ جاتے تو آپ جو ہے شب بیداری کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو جاتے۔ اس میں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس رات کو اور بھی زیادہ مطلب اہمیت دیتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، یعنی آخری عشرے کی یہ رات۔ اس طرح سے آدمی کو چاہیے کہ ایک ایمانی فضا قائم کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال کو بھی جگائے، تاکہ نہ صرف یہ کہ خود اہتمام ہو، شوق ہو، بلکہ اہل و عیال کو بھی اس جانب متوجہ کیا جائے۔ بلکہ جس طرح سے بعض علماء سے آتا ہے کہ اس رات کو یہ ایمانی جو فضا قائم کرتے تھے اس طرح سے، دوسری طرح سے وہ ظاہری طور پر بھی یعنی کہ پاک و صاف ہو کر کے، وہ باوضو ہو کر کے، غسل کر کے، خوشبو وغیرہ یعنی جو اکمل حیاء ہے اس کے اندر وہ جو ہے رات جاگتے تھے، شب بیداری۔ بہترین حیات ہو۔ کیونکہ
اللہ کا قرب اس سے حاصل کرنا ہے، صحیح ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، تو آدمی کو کامل ہیئت میں رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی، یعنی ظاہری حلیہ بھی درست ہو۔ جی بالکل۔ اسی طرح سے ایک کام یہ بھی ہے جی کہ اس رات آدمی کو چونکہ محنت کرنی ہے تو کھانا بھی کم کھائے۔ جی، ویسے فی الحال ہم گفتگو کر رہے ہیں پورے عشرے کی، جی یعنی ان تمام آخری راتوں میں، 10 جی جی راتوں میں۔ جی جی، تو ان راتوں میں مطلب یہ ہے کہ کھانا بھی وہ کم کھائے جی، تاکہ اس کا جسم بوجھل نہ ہو اور وہ جاگ نہ سکے۔ اور وہ یعنی اگر زیادہ کھائے گا ہاں، تو نیند آئے گی، نیند غنودگی آئے گی، طاری ہوگی۔ جی جی جی، سستی کم ہوگی، کھائے، اسے چاہیے کہ کم کھائے، بسیار خوری سے پرہیز کرے پرہیز کرے، جی جی، تاکہ غنودگی سے محفوظ رہے۔ محفوظ رہے۔ جی، صحیح ہے، تو یہ سارے جو ہے وہ، کیونکہ یہ جو آخری عشرہ ہے یہ زندگی کا بہت ہی صحیح ہے۔ قیمتی ایام ہے یہ زندگی کے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، تو یا کوئی کام ہو، جو کچھ بھی ہو، تو جو آخری لمحات ہوا کرتے ہیں الوداعی لمحات، تو ہر معاملے میں ہی الوداعی لمحات یا اختتام جو ہوا کرتا ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ جی بالکل، اسی لیے حدیث کے یہاں اندر، تک کہ پوری زندگی، انسان کی پوری زندگی، یعنی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جی جی جس کی زبان پر آخری بات، آخری کلمہ یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور تو اختتام کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جی بالکل، ایک اور بات یہاں پر مطلب توجہ دینے کی ہے جی، کہ انسان کوئی بھی عبادت کرے تو اس صحیح کے اندر جو ہے وداعی جو صفت ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ عبادت کر کے ہم کو رخصت ہو جانا ہے دنیا سے۔ جی، گویا کہ یہ آخری موقع ہے۔ جی، تو یہ وداعی جو رخصتی جو کیفیت ہے رخصت کی، یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے جی، تو اس عبادت کے اندر دل بھی لگتا ہے اور کمال یعنی بالکل کامل طریقے پر وہ عبادت کرتا ہے۔ بلکہ یہ تو خود رسول صلی اللہ علیہ جی وسلم کا فرمان ہے۔ جی، اس کے اندر کئی حدیثیں آئی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت کہتے ہیں کہ صلو صلاۃ مودع، جی، ایسے نماز پڑھو کہ جیسے تم رخصت آخری، کر دنیا کو۔ جی، الوداعی، آخری وقت ہے۔ یعنی اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ بس ابھی اس کے بعد اللہ نہ کرے استغفر اللہ، شاید ہو سکتا ہے کسی کو سزائے موت دی جانے والی ہو، جی بالکل، اور اسے کہہ دیا جائے کہ تمہیں موقع ہے یہ 5 منٹ 10 منٹ میں جو کرنا ہے کر لو، خواہش پوری کر لو، تو اس وقت اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو جو اس کی کیفیت ہوگی، جو اس کے جذبات ہوں گے، جو خشوع و خضوع ہوگا کہ آخری نماز ہے میری، آخری سجدہ ہے اللہ کے سامنے، پھر اس کے بعد میں ابھی چند سیکنڈوں یا منٹوں کے بعد دوسری دنیا میں اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں، جی تو کس قدر دل لگا کر اپنے تمام جذبات کو اور انتہائی یکسوئی کے ساتھ گویا کہ تمام جذبات کو وہ سمیٹ دے گا اس آخری 2 رکعت نماز ساتھ میں۔ کے، جی اور حقیقت یہی ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہے تو انسان کو کیا خبر کہ اس کے بعد اگلی نماز تک میں جی سکوں گا یا نہیں جی سکوں گا، ضمانت تو نہیں ہے۔ جی بالکل، تو یہ جو کیفیت پیدا کرنے کی ہے یہ بہت زبردست چیز ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کے اپنے عمل کے اوپر اثر پڑتا ہے اور دوسرے جو دیکھنے والے سننے والے ان کے اوپر بھی اثر پڑتا صحیح ہے۔ ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ نے ایک دفعہ فجر کے بعد کہیں پر صحابہ کرام کو خطاب کیا، جی تو اس میں یہ ہے کہ بہت ہی فصیح اور بلیغ خطبہ دیا، جی، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، القلوب، جی کہ آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور دل لرز گئے۔ جی، تو صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ کانہا موعظۃ مودع، مودع، جی ہاں، آپ جیسے رخصت ہو رہے ہیں۔ صحیح ہے، یعنی آج آپ کا انداز ایسا ہے نصیحت کا، گویا کہ آج آپ الوداعی نصیحت کر رہے بالکل، ہیں۔ صحیح ہے، تو یہ کیفیت بہت ضروری ہے انسان کے لیے، اور یہ کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر اثر رکھتی ہے۔ رکھتی ہے۔ جی اگر دل میں یہ احساس ہمیشہ جاگزی رہے اور جذبہ یہ بیدار رہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، شاید یہی میری گفتگو آخری گفتگو ہو، شاید یہی میری ملاقات آخری ملاقات ہو، تو ایسے میں جو مخصوص کیفیت طاری ہوگی تو پھر بات جو ہے وہ دل سے نکلے گی، جی اور یہ کہ پھر اس کا اثر بھی ہوگا۔ الکلام اذا خرج من القلب دخل الى القلب، جی تو یہ صورتحال ہے۔ تو رمضان کا اختتام جو ہے اس کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی اختتام کا اور الوداع کا معاملہ ہے۔ جی تو یہ رمضان یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے پاس مہمان آیا ہوا ہے، جی، اور مہمان بھی کس کی طرف سے؟ اللہ اللہ کی طرف سے۔ یعنی اگر دنیا میں کسی کے پاس کوئی کسی کا ایلچی آتا ہے، یہاں تک کہ فرض کیجئے کوئی ڈرائیور آیا ہے،
کوئی پیغام لایا ہے کسی بڑے آدمی کی طرف سے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ ڈرائیور ہی صحیح، یہ اس کا چپڑاسی ہی صحیح، لیکن اس کا اکرام کرنا ہے، اسے پانی شربت وغیرہ پوچھنا ہے، کھانا پیش کرنا ہے کہ یہ آیا کس کی طرف سے، یہ دیکھنا ہے۔ جی تو یہ رمضان جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے گھروں میں نازل شدہ ایک مہمان ہے۔ جی تو مہمان کا اکرام، اور بالخصوص جو الوداعی لمحات ہوا کرتے ہیں کہ جو آخری ملاقات، الوداعی لمحات، رخصتی کس طرح ہوئی ہے، تو یہ چیز جو ہے دل میں اور ذہن میں رہ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ باقی اگرچہ ابتدا میں بہت اچھے سلسلے ہوں، لیکن اگر رخصتی کے وقت خدا نخواستہ کچھ یہ کہ تلخی رنجش ہو گئی تو وہ اچھے سلسلے سارے جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں گے۔ جی بالکل۔ تو مزید فرمائیے گا۔ اسی طرح سے ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عشر اواخر ہے، 10 جو راتیں ہیں رمضان کی، اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ظاہر ہوتا ہے۔ آدمی اگر اس کے اندر غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر میں کیوں رکھا، جی رمضان کے شروع میں کیوں نہیں رکھا، صحیح۔ سوچے تو اس میں کئی ایک حکمتیں اور مصلحتیں نظر آتی ہیں ہمارے لیے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر میں رکھا رحم و کرم کرتے ہوئے بندوں پر، کہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں کوئی آدمی تکاسل کرے، جی سستی ہو جائے، جی کچھ نہ کرے، تو آخر میں جو ہے اس فضیلت کو وہ حاصل کر لے، صحیح ہے، جی شامل ہو جائے وہ بھی۔ شامل ہو جائے اس کے اندر بھی۔ جی دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ اہمیت بھی بتلانا چاہتا ہے کہ یہ بہت ہی اہم راتیں ہیں، جی تو اس کے لیے 20 دن اپنی روح کو وہ جلا بخشے، صحیح ہے، اس قابل بنا لے کہ یہ رات ہمارے مناسب ہو جائے، صحیح ہے، اور تمام قسم کے آلائشوں سے، گندگیوں سے، برائیوں سے پاک ہو جائے، تاکہ جب ان 10 راتوں تک پہنچے تو آدمی جو ہے اس کی روحانیت غالب ہو، صحیح ہے، اس کی جو ہے طینیت پر۔ صحیح ہے، تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اور اسی طرح سے اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرتا ہے شروع میں تو بڑا نشیط ہوتا ہے، جی بڑی چستی اس کے اندر ہوتی ہے، امتحان ہے، یعنی کہ ابتلا ہے اس کے اندر۔ یعنی اس میں ہمت ہوتی ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر میں رکھا ہے کہ تاکہ پہچانے کہ اصل حقیقی مومن کون ہے، جی کہ وہ آخر تک نبھاتا ہے۔ جی ہاں بالکل جی صحیح ہے۔ تو یہ گویا کہ اس میں بہت ساری حکمتیں بھی ہو گئیں کہ رمضان کا جو اہم ترین حصہ ہے اسے آخر میں رکھا گیا۔ تو یہاں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب آخری 10 راتیں آتی تھیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگا کرتے تھے عبادت کی جی غرض سے، ورنہ اس سے پہلے سال بھر، اور یہ کہ ماہ رمضان میں بھی جو پہلے 2 عشرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کچھ حصہ جاگ کر عبادت میں گزارا کرتے تھے اور کچھ حصہ آرام میں گزارا کرتے تھے۔ تو آخری عشرے میں رات بھر جاگنا تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اور مزید یہ کہ اہل و عیال کو جگانا۔ تو یعنی اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ انسان اگر یہ سوچے کہ مجھے بیوی بچوں سے کیا لینا دینا، اور یہ کہ جو کوئی کرتا ہے کرتا رہے اور وہ بڑے ہیں ان کی مرضی، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، انسان اپنے بارے میں بھی، اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی جواب دے جی اللہ کے جی سامنے۔ بالکل۔ تو وقفے کے بعد سنیں گے ناظرین۔ فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، انسان بچپن سے اپنے گھر میں جو ماحول دیکھتا ہے، جیسی تربیت دیکھتا ہے، جو وہاں صورتحال ہوا کرتی ہے، جو جذبات، جو خیالات، تو اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جی اور یہ کہ اپنے گھر میں انسان نے جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ سنا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ انسان جب اس عمر کو نہیں پہنچا کہ کچھ بول سکے، ابھی چھوٹا ہے، اس عمر کو نہیں پہنچا، تو اس دوران وہ جو کچھ سنتا رہا، تو جب بولنے کی عمر کو پہنچے گا تو وہی بولے گا جو آج سے پہلے وہ سنتا رہا۔ جی بالکل۔ کچھ کرنے کی عمر کو پہنچے گا تو وہی کرے گا جو آج سے پہلے وہ گھر میں دیکھتا رہا بڑوں کو کرتے ہوئے۔ لہذا ماہ رمضان کے موقع پر انسان کو چاہیے کہ اہل و عیال کو بھی اس جانب متوجہ کرے کہ بچوں کے ذہن میں بچپن سے ہی کہ رمضان کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا ہم سے تقاضا کیا ہے،
تو یہ بات جاگزیں ہو جائے، ذہن نشیں ہو جائے۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معمول ہے کہ اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے، تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ اور اس رات میں جو ان راتوں میں آخری عشرے میں جو قیام اللیل ہے، تو قیام اللیل کی تو ویسے بھی سال بھر بڑی فضیلت ہے، جی تو اس طرف انسان کو ضرور توجہ دینی چاہیے مسلمان کو۔ تو قیام اللیل کی فضیلت کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جی کہ جو لیلۃ القدر کا قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب اجر، یعنی اجر حاصل کرنے کی نیت سے اور اخلاص اور یقین کے ذریعے سے، صحیح، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے جو گزشتہ جو پہلے گزر چکے ہیں گناہ وہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو لیلۃ القدر سے پہلے یہ کہ سال بھر بھی علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کیسے کیسے فضائل ہیں، جی بالکل، تو کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی حدیث کے اندر آیا کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کہ تم قیام اللیل کو لازم پکڑو، جی اس لیے کہ یہ تم سے پہلے جو نیکوکار تھے، انبیاء اور رسول جو گزرے، وہ قیام اللیل کرتے تھے۔ وہو قربۃ الی ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف قریب کرنے والی چیز ہے۔ ومغفرۃ للسیئات، گناہوں کا کفارہ ہے۔ ومنہاۃ للاسم، اور گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ جی سبحان اللہ۔ یہ تو بہت ہی فضیلت والی چیزیں ہیں۔ جی اسی طرح سے قیام اللیل کے اندر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کے دروازے کھلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ ہمارا رب نزول فرماتا ہے ہر رات جی آسمانی دنیا پر جب 1/3 رات رہ جاتی ہے، صحیح، اور فرماتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ، مجھ سے کون مانگتا ہے، مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار قبول کروں۔ جی من یسألنی فاعطیہ، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ جی یہ تو ہر رات معاملہ ہے، بالکل۔ تو پھر آپ نے رمضان جیسے میں اور جی پھر آخری آپ نے عشرے جیسے میں۔ اس سے پہلے بتلایا کہ جی جو گھر کے بڑے ہیں وہ جب ایسا کریں گے تو بچے بھی جب دیکھیں گے کبھی کبھار تو ان کو یہ عادت پڑے گی، صحیح، اور اگر آپ برا کریں گے تو برا کا اثر ہوگا ان کے اوپر۔ جی جیسے کہ وہ شاعر نے کہا کہ اذا کان رب البیت بالدف ضاربا جی فشیمۃ اہل البیت کلہم الرقص، الرقص، جی جب گھر کا مالک ہی ڈھولک بجائے گا صحیح تو پورے گھر والے جو اس کے تابع ہیں وہ سب کے سب ڈانس ہی کریں گے۔ ہے، رقص میں لگ جائیں گے۔ جی تو یوں گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ زبان سے جو تعلیم ہوتی ہے اس سے زیادہ مؤثر وہ تعلیم ہوا کرتی ہے جو اپنے کردار سے ہوا کرتی جی شیخ، یہاں پر روزے کا مقصد کیا ہے کہ آدمی اپنے ہر عضو کے اوپر کنٹرول کرے۔ ہے۔ صحیح، اگر آپ روزہ رہ کر کے بد زبانی کریں گے تو آپ کی اولاد میٹھی زبان کبھی نہیں سیکھے گی، جی اچھے الفاظ اور کلمات کبھی بھی نہیں بچے بولیں گے۔ صحیح ہے، اسی طرح سے آپ بات بات کے اوپر آپ کا مزاج خراب ہو جائے گا، غصہ ہو جائیں گے تو بچوں کے اندر بھی صبر و تحمل نہیں پیدا ہوگا، وہ آگ بگولا ہو جائیں گے کسی بھی بات پر۔ تو آدمی کو اس طرح سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کرے، اعمال کے ذریعے سے۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو آدمی سیدھا کر لے تو سایہ خود ہی سیدھا ہو جائے جی گا۔ بالکل یہی چیز ہے۔ اگر انسان اس سوچ میں فکر میں لگا رہے کہ یہ سایہ کیوں ٹیڑھا ہے، اس کو کیسے سیدھا کروں، تو پہلے خود تو سیدھا ہو، سیدھا ہو جی۔ تو سایہ خود ہی سیدھا ہو جائے اور گا۔ جو شخص اپنے نفس کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا، حاکم نہیں بن سکتا اپنے نفس کا، وہ کسی کے دوسرے کے اوپر حکومت نہیں چلا سکتا۔ جی بے شک۔ تو رمضان میں بھی یہ تربیت کا بہت بڑا پہلو ہے، بہت بڑا جی۔ اور کہتے ہیں کہ انسان اپنے بچوں کو آئندہ کی مستقبل کی زندگی میں زندگی بھر کے لیے انہیں جس روپ میں دیکھنا چاہتا ہے تو بچپن میں ہی آپ انہیں وہ روپ دے دیجئے۔ جی بالکل جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکیں گے۔ تو اس لیے رمضان میں بھی بطور خاص گھر کی فضا کو ایسا نورانی اور روحانی اور ایمانی بنانا ضروری ہے۔ تو اسی آخری عشرے میں ایک خاص رات ہے لیلۃ القدر، جی۔ تو اس بارے میں فرمائیے۔ جی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جی اللہ تعالیٰ کی ایک رات اس کے اندر ہے، اس مہینے کے اندر، جی جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کے خیر سے محروم ہو جائے حقیقت میں وہی محروم ہے۔ جی
حقیقی محروم وہی حقیقی محروم ہوئی ہے. جی جی، تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہ تو خود سورۃ القدر میں بھی ہے، قرآن کریم میں بھی یہی بیان کیا گیا. جی بالکل. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جی وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جی تو اس میں بھی بتلایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. جی یعنی ایک آدمی کی عمر 83 سال ہو رہی ہے، 82-83 سال، اس سے بھی زیادہ افضل ہے یہ رات. جی، یعنی اگر وہ شخص جو اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اس نے گویا کہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر جو کوئی عبادت کرنے والا ہو تو اس کی فضیلت اور اس کے لیے جو اجر و ثواب ہے 1000 مہینوں تک عبادت کرنے والے کے اجر و ثواب سے زیادہ ہوگا. ہے. جی بالکل. تو یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے. اور 1000 مہینے یہ 83 سال بنتے ہیں. جی ایک رات آدمی ذرا محنت کر لے تو گویا 83 سال کی عبادت کا اجر و ثواب اس نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا. اور اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے، آخری امت کے لیے، یہ تو بطور خاص انعام ہے کہ شب قدر جو عطا کی گئی ہے اس امت کو. جی بالکل. ورنہ اس سے پہلے جو گزشتہ امتیں تھیں تو ان کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں. اور یہ کہ 1000 سال کسی نے عمر پائی ہے، کسی نے 1500 سال، کسی نے 700 سال، 800 سال. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. نوح علیہ السلام جو ہے وہ طوفان سے پہلے 950 سال ان میں رہے، بعد میں الگ رہے. تو جب گزشتہ امتوں میں اتنی طویل عمریں لوگوں کی ہوا کرتی تھیں، پھر ان میں جو صالح قسم کے، متقی قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ اتنی لمبی عمر تک اللہ کی عبادت وغیرہ وغیرہ، تو اس امت کی تو عمر کم ہے تو کہیں محروم نہ رہ جائیں. تو اس لیے بطور خاص ہمیں اس انعام سے، اس نوازش سے نوازا گیا جی کہ مختصر عمر میں مختصر محنت کر لیں اور اس بڑے اجر و ثواب کو پالیں جس کے لیے انہیں سینکڑوں سال محنت کرنی پڑی. جی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اتنے انتظامات کر دیے ہیں بخشش اور مغفرت کے کہ انسان جب سوچے تو پھر وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر کتنا رحیم و کریم ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ ہزاروں لاکھوں راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کامیابی کے. جی، وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی کوئی نہیں. سائل ہی نہیں. میں نے ابھی کل پڑھا فتح الباری کے اندر امام بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ امام ابو داؤد ایک بڑی کشتی میں سوار ہو کر کے سمندر میں کہیں جا رہے ہیں. جی ساحل پر ایک آدمی تھا، اس نے مسلمان تھا، اس نے چھینکا الحمدللہ کہا. جی تو اب دور سے جواب نہیں دے سکتے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی کشتی جو ہے انہوں نے کرائے پر لی 1 درہم میں. اس پر بیٹھ کر کے پھر ساحل پر گئے، اس آدمی کو پھر جواب دیا یرحمک اللہ. سبحان اللہ. پھر واپس آ گئے. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جی کہا کہ اس لیے کہ میں گیا تھا اس کا جواب دینے کے لیے اور شاید میں نے وہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے رحمتوں سے نواز دے اور مجھے میری مغفرت فرما دے. تو کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے جب لوگ سو گئے تو کسی کی آواز آئی، کوئی ندا آئی کہ ابو داؤد نے 1 درہم میں جنت خرید لی. سبحان اللہ. یعنی 1 درہم خرچ کیا وہاں جانے کے لیے جی. اور اسے دعا دی کہ یرحمک اللہ، تب ایسے پتہ چلتا اور ہے خود کہ اللہ کی طرف سے رحمت کے حقدار ہو گئے. تو سنت میں جو اعمال آئے ہیں ثابت ہیں، جی آدمی کبھی بھی ان کو چھوٹا نہیں سمجھے، حقیر نہیں سمجھے. صحیح. چھوٹی بھی جو سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت معمولی سنت ہے، معمولی تو ہو نہیں سکتی ہے جی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ بظاہر وہ چھوٹا کام ہے. وسلم، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو چھوٹی ہو نہیں سکتی ہے. جی اس کو اس لفظ سے تعبیر کرنا ہی غلط ہے. جی لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ زبان پر یا کہ عمل میں بہت ہی آسان ہے. جی تو اس کو بھی اتنا وہ نہیں ہلکے میں نہ لے، صحیح ہے. یعنی معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دے آدمی. چھوڑ نہ دے. اور اسی طرح کسی برائی کو معمولی سمجھ کر ارتکاب نہ کر بیٹھے اس کا. بالکل بالکل. تو اب یہ ہے کہ بظاہر اگرچہ عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جب نتیجہ تو بھگتنا ہے، یعنی بھلائی کا اچھا نتیجہ اور یہ کہ برائی کا برا نتیجہ، تو پھر کیا بڑا کام اور کیا چھوٹا کام. تو انسان کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. تو گفتگو ہو رہی ہے لیلۃ القدر کے بارے میں. تو یہ جو اہم ترین اور قیمتی ترین رات ہے، تو اس رات میں پڑھنے کے لیے ظاہر ہے کہ تلاوت قرآن، عبادت وغیرہ، ذکر و اذکار، دعائیں، مناجات جس شکل میں بھی ہو، لیکن کوئی مخصوص دعا بھی ہے تو اس بارے میں فرمائیے. جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے جی تو میں اس کے اندر کیا کہوں، کیا دعا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی، کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، جی کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی درگزر کرنے والا ہے، کریم ہے جی اور عفو درگزر کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، تو مجھ سے درگزر فرما دے۔ جی سبحان اللہ۔ یہ بہت ہی عظیم دعا ہے، مختصر ہے، آدمی اس کو اس رات میں کثرت سے یہ دعا کرے، جی کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے معافی جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اہم ترین چیز ہے کہ تمام محنت اور ریاضت اور عبادت کا نچوڑ اور لب لباب یہی ہے کہ اسے اللہ کے ہاں معافی نصیب ہو جائے۔ جی بالکل۔ تو یہ بہت ہی جامع اور قیمتی ترین دعا ہے، لہذا لیلۃ القدر میں بطور خاص اس دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس بارے میں ہر ایک کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ گفتگو ہو گئی آخری عشرے سے متعلق چند ضروری اعمال کے بارے میں۔ تو جب اختتامی موقع قریب آتا ہے تو ایسے میں انسان کو بالخصوص اس جانب بھی توجہ دینا ضروری ہے کہ یہ جو میری محنت اور یہ کہ عبادت اور یہ کہ یہ مہینہ بطور خاص جو کہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان جو کوئی بھی کام کیا کرتا ہے چھوٹا یا بڑا تو اس کا در حقیقت کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ جی تو کوئی بھی محنت ایسی نہیں کہ انسان بغیر کسی مقصد کے گویا کہ خود کو ہلکان کیے چلا جا رہا ہو۔ تو رمضان کا بھی مقصد ہے، روزے کا بھی مقصد ہے، تراویح کا بھی مقصد ہے۔ تو اختتامی موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے، اور یہ کہ اس مقصد کے تعلق سے ہماری صورتحال کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں وہ مقصد ملا ہے یا خدا نخواستہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو اختتامی موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ رمضان کے وہ مقاصد کیا ہیں اور ہمیں وہ ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں۔ تو وقفے کے بعد اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ وہ مقاصد کیا ہیں۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے آج کی اس ملاقات میں سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رمضان کا آخری عشرہ، تو اس بارے میں ایک بات جس کی جانب توجہ دینا بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور یہ کہ اپنی صورتحال کو ٹٹولیں کہ رمضان کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں، جی اور یہ کہ ہمیں وہ مقاصد حاصل ہو چکے ہیں یا معاملہ خدا نخواستہ محرومیوں کا ہے۔ تو وہ کیا مقاصد ہیں، اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ جی، جب ہم جو سیام یا روزے، رمضان کے روزے کی جو آیتیں ہیں جی ان کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے لیے ظاہر ہوتا ہے کہ 3 بڑے مقاصد اس کے اندر ہیں جی قرآن کے اندر۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جیسے وہ شروع ہی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جی یہ تقوی، پرہیزگاری، اور تقوی تو جانتے ہیں کہ مطلب مختصر طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ آدمی بجا لائے، جی اور جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے باز آ جائے، جی کیوں؟ انہیں چھوڑ دے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ کی رضا کے لیے، یہ تقوی ہے، جی، اور کچھ مقصود نہ ہو۔ اور کوئی مقصود نہ ہو، یعنی اخلاص اور تقوی۔ صحیح۔ جی، اسی طرح سے قرآن، یعنی یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جی یعنی بالکل مختصر ترین یہ کہ یہ احساس ہمیشہ گویا کہ زندہ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جی خلوت میں بھی جلوت میں بھی، لعلکم تتقون۔ تو یہ پہلا سبق ہو گیا، پہلا مقصد ہو گیا جی رمضان کا اور بالخصوص روزے کا۔ جی، آگے چل کے دوسری آیت کے اندر جی اس میں بتلایا کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، صحیح۔ یہ 2 مقاصد اور بھی ہیں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ کو تم
اس کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر کہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے۔ جی اب جب اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے تو اب اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، جی یہ نہ ہو کہ رسم و رواج ہو اور اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا جائے، قرآن حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ جب اللہ اکبر ہو گیا آپ کے دل کے اندر تو اب آپ کو وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، صحیح، کیونکہ اس کے حکم کی مخالفت کرنا پھر اس اللہ اکبر کے خلاف ہے۔ صحیح ہے کہ جب مان لیا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے جی، تو پھر اللہ ہی کے حکم کی تعمیل کی جائے، بالکل۔ باقی یہ کہ رسم و رواج کے معاملات ہوں یا جو کچھ بھی ہوں یا ذاتی مفاد کا کوئی معاملہ ہو، وہ سب کچھ جو ہے وہ ہیچ ہو گیا کہ جب کہہ دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جی بالکل، تو اس بارے میں بھی ہمیں اپنی کیفیت کا جائزہ لینا ہوگا، بالکل، اسی اور یہ کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انعامات کیے ہیں، آپ کے اوپر احسانات کیے ہیں، جی اس کا شکر ادا کرو، اور اس کا تقوی سے بہت ہی زیادہ رشتہ ہے، تعلق ہے۔ جی اگر انسان متقی و پرہیزگار نہیں، تقوی نہیں کرتا تو وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا۔ صحیح ہے، جیسے کہ اور دوسری آیت میں آیا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، صحیح، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ جی تو آدمی کے دل کے اندر اگر خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی خشیت نہیں ہے تو وہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جی، اور ویسے بھی کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں بھی پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے اور اللہ کے ہاں بھی اسے کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے مزید نعمتوں کا مستحق قرار پانے کے لیے شکر گزاری انتہائی ضروری ہے، اور ان نعمتوں کو جو پہلے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کر چکا ہے، ان کی حفاظت کے لیے بھی، جی، تاکہ وہ سلب نہ کر لی جائیں، جی کہیں ان سے بھی جو کچھ پہلے ملا ہوا کہیں اس سے بھی محروم نہ ہو جائے۔ جی بالکل۔ تو رمضان میں اور روزے میں شکر کا جذبہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ جی یعنی فرض کیجئے کہ ہم یہاں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اس جانب کوئی توجہ نہیں کہ یہ روشنی بھی کوئی نعمت ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ روشنی ہے ابھی خدا نخواستہ بند ہو جائے، تب ہمیں احساس ہوگا کہ اب تک ہم کتنی نعمت میں تھے۔ جی بالکل۔ تو انسان جب نعمت سے محروم ہو جاتا ہے تب اسے نعمت کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ بالکل۔ مثلا جیسے کہتے ہیں کہ الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، کہ یہ جو صحت و تندرستی ہے یہ ہر صحت مند انسان کے سر پر رکھا ہوا سجا ہوا ایسا تاج ہے کہ جو صرف بیمار ہی کو نظر آتا ہے، صحیح ہے۔ صحت مند انسان کو وہ نظر نہیں آتا۔ تو بھوک کیا چیز ہے تو یہ بھوکا ہی جانتا ہے، پیاس کیا چیز ہے یہ پیاسا ہی جانتا ہے، ورنہ ایک انسان رات دن کھاتا پیتا ہے سال بھر لیکن اسے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ رزق، یہ کھانا، یہ پینا، جب دل چاہا کھا لیا، جب دل چاہا پی لیا۔ لیکن روزہ کے دوران جب انسان بھوک اور پیاس کی تکلیف کو خود برداشت کرتا ہے، چکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے، قدر ہوتی ہے، اور جب قدر ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب شکر ادا کرتا ہے تو مزید نعمتوں کا حقدار بنتا ہے، بالکل۔ اور جب اسے قدر ہوتی ہے کہ یہ بھوک اور پیاس کتنی تکلیف دہ چیز ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ میری بھوک اور پیاس تو ابھی چند گھنٹوں کی ہے۔ شام کو افطار کے وقت ہر قسم کے کھانے، لذیذ ترین کھانے دسترخوان پر سجے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ لوگ کہ وہ غریب کہ جس کے پیٹ میں ہمیشہ ہی یہ بھوک کا دوزخ ہمیشہ ہی روشن رہتا ہے، بھڑکتا رہتا ہے، جی، بھڑکتا رہتا، تو اس پر کیا بیتی ہوگی۔ تو پھر غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے لیے تعاون، مدد کا جذبہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ تمام چیزیں روزے میں یہ حکمتیں پوشیدہ ہیں، تو اس بارے میں بھی ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ مزید کچھ ارشاد فرمائیے کہ اور کیا مقاصد ہیں؟ مثلا یہ کہ انسان کو 2 قسم کی غذا کی ضرورت ہے، جسمانی بھی روحانی بھی، جی، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ انسان کو جسمانی سے زیادہ روحانی جو طاقت ہے اس کی ضرورت ہے، جی، بلکہ روحانی خوراک، جی، جسم کو خوراک ملتی ہے کھانے پینے سے، جی، لیکن روح کو خوراک ملتی ہے کھانا پینا بند کر کے۔ انسان کا جسم کمزور ہو جی لیکن روح اور ایمان اگر مضبوط ہو صحیح ہے، تو وہ زیادہ وہ ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، لیکن جسم اگر مضبوط ہو اور روح اور نفس کمزور ہو جی تو کوئی فائدہ نہیں ایسے انسان صحیح سے۔ ہے، اور فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، جی،
حالانکہ اللہ کے ہاں وہ مقرب ترین ہے اور وہ عالم بالا کی مخلوق ہیں، جی بالکل، تو لیکن وہ کھاتے پیتے نہیں۔ تو انسان جب کھانا پینا بند کرتا ہے تو فرشتوں کے ساتھ جو اس کی مشابہت ہے وہ مضبوط تر ہو جاتی ہے، اور زمینی مخلوقات کے ساتھ جو اس کی مشابہت ہے وہ کمزور پڑ جاتی جی ہے۔ جی بالکل، تو یوں روزے میں یہ بھی فائدہ ہے۔ تو ہمیں روحانیت نصیب ہوئی جی یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ انسان جو ہے دو چیزوں سے مرکب ہے، جی ایک جسم سے اور روح سے۔ صحیح، جسم جو ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے جی اور اس کی روح اللہ کی طرف سے، جی ہاں۔ یعنی اس کے اندر روح پھونکی گئی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس میں روح پھونکی جی، آدم کے پتلے میں۔ تو انسان کا جسم جب مٹی ہے تو مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف آئے، صحیح ہے، اور روح کا وہ ہے کہ وہ اوپر جائے۔ جی ہاں، لیکن جب یعنی کہ انسان کا جسم بوجھل ہو جائے، نیچے کی طرف آئے، تو روح بھی ادھر ہوتی ہے۔ صحیح ہے، تو اس لیے رمضان اور روزہ رکھا گیا کہ اس کی وجہ سے انسان کا جسم تھوڑا لطیف ہو جاتا ہے تو روحانیت اس کے اندر غالب ہو جاتی ہے۔ انسان دیکھیں آپ، دنیا کے اندر کبھی کبھی ایسا بھی وقت گزرتا ہے کہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ صحیح، شہوانیت اس کے اوپر غالب آ گئی، جی، اور مٹی کی جو فطرت ہے وہ یعنی غالب آ گئی۔ جو زمینی مخلوقات ہیں، جی، یعنی یہ درندگی، چیر پھاڑ، یہی سب کچھ، جی جی ہاں، تو جو زمینی مخلوقات ہیں ان کی یہ خصوصیات ہوا کرتی جی ہیں، اور ہمیشہ بس پیٹ پوجا کی فکر ہے، کھانے پینے کی فکر ہے، جی بالکل، اور یہ کہ شہوات وغیرہ، اور حالانکہ یہ جو خصوصیات ہیں زمینی مخلوقات کی، اور یہ جو ضروریات ہیں اس جسم کی، اور جسم مٹی سے بنا ہے، تو جسم اور اس کی خصوصیات اور اس کی ضروریات سے زیادہ اہمیت ہے روح کی ترقی خصوصیات کے لیے، جی اور روح کی ترقی۔ تو یعنی روح کی اہمیت اور قدر و قیمت جسم سے زیادہ ہے۔ تو اس کی ایک گویا کہ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب روح نکل گئی تو اوپر کیا چیز گئی ہے؟ اوپر تو روح گئی ہے، جی اور یہ جسم تو یہیں رہ گیا، مٹی میں رہ گیا۔ جی، تو حالانکہ اگر جسم کی زیادہ اہمیت ہوتی تو جسم اوپر جاتا، صحیح ہے، وہاں آسمانوں پر۔ بالکل، تو روحانی زندگی کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو روزے میں انسان کی روح کو ترقی نصیب ہوتی ترقی نصیب ہوتی ہے، اور انسان اس زمین سے مطلب بالا تر ہو کر کے جی، وہ جو ہے اوپر جو فرشتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ملائے اعلیٰ میں وہ پہنچ جاتا ہے ان عبادتوں کو کر کے، ہے، جی جی اور اپنی روح کو جلا بخش کر وہ انسان ملائے اعلیٰ میں ہو جاتا ہے، جی، ملأ اعلیٰ یعنی عالم بالا، عالم بالا، اور فرشتوں کی صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ صحیح ہے، جن میں سب سے بڑی نمایاں بات تو یہی ہے کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں۔ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ رب کی جو ہے مخالفت نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ جی ہاں، تو یہ صفت تو بہت بڑی صفت ہے کہ انسان ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہی نہیں کرے، جی، یعنی نافرمانی، نافرمانی نہ کرے، صحیح، اور اس کی فرما برداری ہی کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے جو فضل و کرم فرمایا، توفیق ہو گئی کچھ اچھے کاموں کی اور روزے کی، تو لیکن روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ خصوصیات ہمارے اندر ہمارے مزاج میں پیدا ہوئی ہیں جی یا خدا نخواستہ ہم محروم رہ گئے۔ اور اسی طرح روزے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو درست کرے۔ تو اس بارے میں کچھ احادیث کی روشنی میں کہ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ إِنِّي صَائِمٌ، تو اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان روزے دار ہو اور کوئی انسان اس سے جھگڑا کرے، لڑ پڑے، جی، تو وہ کہتے بھائی میں روزے دار ہوں، میں تمہارا جواب نہیں دے سکتا، صحیح، یعنی تمہاری جو بات کا چاہے گالی گلوچ یا کچھ بھی ہو اس کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ جی، تو گویا کہ جائے کہ خود گالی بکے، پہل کرے۔ جی، تو اس سے انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے گا، اس کے اخلاق کے اندر اصلاح پیدا ہوگی، سدھار ہوگا، اور انسان جو ہے اس کے اخلاق اعلیٰ اور کردار میں بدل جائیں گے، جی، اور اس طرح سے جو ہے انسان بہت اعلیٰ اخلاق والا بن جائے گا۔ صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ وقتی نہیں ہونا چاہیے۔ جی یعنی مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے لیے، زندگی بھر کے لیے انسان ایسا اچھا بن جائے، مثالی انسان۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب
اس مہینے کے اندر اخلاص کے ساتھ ان تمام چیزوں کی مشق کرے گا جی تو اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ نکلے گا. جی، یعنی یہ چیز دائمی ہونی چاہیے. دائمی ہونی چاہیے. لیکن مطلب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اخلاص سے کرے گا اس مہینے کے اندر یہ ٹریننگ حاصل کرے گا تو اثر ہوگا. اس کا اثر ہوگا. ہاں اگر لوگوں کے دکھاوے میں یا لوگ رہ گئے ہیں روزے ایسے ہی رہ رہا ہے جی جی، کہ لوگ روزے سے ہیں کیا کہیں گے فلان ہے. یعنی دل میں یہ نیت اور یہ جذبہ تازہ رہنا چاہیے. جی بالکل. صرف بھوکا پیاسا رہنا اور یہ کہ سحری کھا لی افطاری کر لی یہ نہیں، بلکہ کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مجھے یوں اپنے اندر یہ تبدیلیاں لانی ہیں. جی یہ چیز جو ہے نا، نیت ہر وقت تازہ رہنی چاہیے کہ مقصد کیا ہے. صرف بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے، مجھے اپنے اندر یہ تبدیلیاں پیدا کرنی ہے ضرور. جی تب وہ تبدیلیاں اسے نصیب ہوں گی. اگر نیت ہی نہیں ہوگی، خواہش ہی نہیں ہوگی، ارادہ ہی نہیں ہوگا، نہ اس طرف توجہ ہوگی، تو پھر اسے وہ چیز حاصل ہی کیسے ہوگی کہ جس کی جانب اس کی توجہ ہی نہیں. جی بالکل. تو اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ یہ کہ جو تقویٰ کا معاملہ ہے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ابتدا میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ اللہ جو کہ رمضان میں 30 دن مجھے مہینے بھر دیکھتا رہا، اور اسی تصور، اسی عقیدے اور اسی ایمان کی وجہ سے میں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا بیٹھا رہا، وہی اللہ مجھے 31ویں دن بھی دیکھ رہا ہے. وہی اللہ مجھے شوال میں بھی دیکھ رہا ہے، شعبان میں بھی دیکھ رہا ہے، ہر مہینے میں دیکھ رہا ہے، سال بھر دیکھ رہا ہے، زندگی بھر دیکھ رہا ہے. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں ہمیشہ بیدار رکھنا، اس ایمان کو. اگر یہ چیز ہمیں حاصل ہو گئی گویا ہمیں رمضان کا فائدہ حاصل ہو گیا، ورنہ خدا نخواستہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ انسان محروم رہ جائے. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے مؤثر و عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم. آمین یا رب. اور اسی طرح ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا کی ہر خیر و خوبی سے سرفراز فرمائے، اور یہ کہ ہمیں ہمیشہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.